ذکر کچھ غزالی آنکھوں کا۔ آنکھیں قدرت کی طرف سے حسین عطیہ ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں آنکھوں کے نئے نئے آپریشن ایجاد ہو چکے ہیں۔ اب آپریشن کے ذریعے ایک انسان کی آنکھ دوسرے انسان کو بھی لگائی جا سکتی ہے، اور اگر انسان کی آنکھ نہ مل سکے تو بلی کی آنکھ سے بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو بلی کی آنکھ لگائی جاتی ہے انہیں خواب میں چیچڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں اب پانی نہیں رہا، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جن کی آنکھوں میں بہت سا پانی 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ اس لیے ان کی آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر یہ رونے پہ آئیں تو پوری بستی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی آنکھوں کو حکومت کی تحویل میں دے دیں تاکہ ان کی آنکھوں کے پانی کو ڈیم میں جمع کر کے بنجر زمینوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اس طرح ہمارا ملک اناج کے معاملے میں مزید خود کفیل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ آنکھوں میں تیرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، لیکن نا تجربہ کاری کی بنا پر اکثر آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ بعض لوگ آنکھوں سے زبان کا کام بھی لیتے ہیں۔ جو بات زبان برسوں تک نہیں کہہ پاتی وہی بات آنکھیں فوراً کہہ جاتی ہیں۔ جس طرح گونگے کے اشارے صرف گونگے ہی سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح آنکھوں کے اشارے بھی صرف آنکھوں والے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ آنکھیں لڑانا ایک محاورہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب ہم نے یہ محاورہ سنا تو ہم یہی سمجھے کہ جس طرح بٹیر مرغ اور کتے لڑائے جاتے ہیں اسی طرح آنکھیں بھی لڑائی جاتی ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آنکھیں وہی لوگ لڑا سکتے ہیں جو بٹیر مرغ اور کتے نہیں لڑ سکتے۔ چونکہ ہم شروع ہی سے امن پسند رہے ہیں اسی لیے ہمیں آج تک آنکھیں لڑانے کا تجربہ نہیں ہوا۔ البتہ کبھی کبھار اپنا دل خوش کرنے کے لیے دو دوستوں کو آپس میں ضرور لڑا دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور ہمارے راستے میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ بعض لوگ خاص کر حسینائی آنکھوں سے تیر چلانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آنکھ بھی مارتے ہیں لیکن آنکھ وہی شخص مار سکتا ہے جو ڈنڈی مار سکتا ہو۔ دکانداروں کو اس کام میں خاصی مہارت ہوتی ہے۔ ہمارے فلمی شاعروں نے آنکھوں پر ایسے ایسے شعر کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کسی نے آنکھ کو کنول کہا ہے، کسی نے جام اور کسی نے انہیں جھیل سے تشبیہ دی ہے۔ ایک صاحب نے تو کمال ہی کر دیا۔ ان کی رگ شاعری پھڑکی تو انہوں نے یہ شعر کہہ دیا: آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں گلاب، آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں گلاب، سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب۔ اب آپ ہی بتائیں کہ بھلا آنکھ سے غزل کا کیا تعلق؟ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ وقت دور نہیں جب یار لوگ آنکھ کو غزل کے بجائے نثری نظم اور مرثیہ سے تشبیہ دیں گے۔ ہم شروع سے ہی طوطا چشم واقع ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے ادھار لینے کے بعد اکثر طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور اب تو ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بھی ماہر ہو گئے ہیں۔ آنکھیں چرائی بھی جاتی ہیں۔ آنکھیں چرانے کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب آپ بازار سے گزر رہے ہوں اور آپ کے سامنے سے آپ کا کوئی ہٹا کٹا صحت مند دوست آ رہا ہو۔ اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ آنکھ چرا کر ادھر ادھر ہو جائیں، ورنہ وہ آپ سے اسی شاندار طریقے سے گلے ملے گا کہ آپ کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی اور آپ اپنی پسلیاں گنتے رہ جائیں گے۔ جس طرح دل چرانے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی، اسی طرح آنکھیں چرانے والوں کے لیے بھی کوئی سزا نہیں۔